رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ ہم سب کی امی جان حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جنتی پھل ازواج مطہرات میں سے اگر کسی نے کھائے ہیں تو وہ حضرت خدیجہ ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے پھل یعنی جنت کے انگور حضرت خدیجہ کو کھلائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی با کردار زوجہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی 6 اولادیں ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا کمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بیٹی کا کمال یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اٹھا کر تو نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت امامہ کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تو کئی دن گزر جاتے۔ تو عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں ہماری امی جان نے بتایا۔ آپ کھانا لے کر سرکار کے پیچھے چلی جاتی، اور کبھی یہ ہوتا کہ سرکار واپس آتے تو کھانا ساتھ دے دیا کرتی۔ جس دن پہلی وحی اتری تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ سردی محسوس فرما رہے تھے سرکار، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑائی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج اس طرح مجھے ایک فرشتہ نظر آیا ہے تو میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے شکوے شکایات نہیں کیے کہ گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر تو رہتے ہی نہیں آپ، نہیں، بلکہ دلاسا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سر کے تاج، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سہارا بنتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر 25 سال کا عرصہ گزارا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیوی فوت ہوتی ہے تو کسی کا کوئی مائنڈ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مائنڈ ہوتا ہے، بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو فرمایا خدیجہ دنیا میں جتنی عورتیں گزری ہیں، جنت میں جتنی عورتیں گئی ہیں، ان میں حضرت آسیہ بہت بڑا درجہ رکھتی تھی، حضرت مریم بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں، اور آپ بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ خدیجہ جب تم جانا تو اپنی سوتنوں سے میرا سلام کہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کا آخری وقت تھا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرے علاوہ بھی کسی سے شادی کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سے میرا نکاح کر دیا ہے، ان سے میرا سلام کہنا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو قبر میں اتارا۔ یاد رکھیے شوہر قبر میں اتار سکتا ہے، عورت کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اپنی بیوی کا، اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، صرف اس کے جسم کو بغیر کپڑے کے چھو نہیں سکتا۔ باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جنازے کو کندھا نہ دے کہ اب غیر محرم ہو گئی ہے تو یہ ہوگا، یہ بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں بھی اتارا، اور پھر سرکار کو یہ بیوی اتنی یاد آتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں مجھے ایک دن یوں لگا تو میں نے بہت زیادہ رشک آیا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں گویا حضرت خدیجہ کے جیسی دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں گزری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اگر بیوی نے محبت اور اخلاص کی مثالیں قائم کی ہوں تو پھر یہ جملے ہوتے ہیں
سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ وہ ایسی ہی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی چیز پکاتے تو ان کے گھر میں بھیجا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کبھی مجھے کوئی چیز دیتے اور فرماتے فلاں کے گھر میں دے کے، اور ساتھ میں فرماتے کہ وہ حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی، حضرت خدیجہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی۔ تو جن سے ماں باپ محبت کرتے ہوں، جن سے عزیز و اقارب محبت کرتے ہوں، جن کاموں سے، نیک کاموں سے عزیز و اقارب محبت کرتے ہوں، ان کے چلے جانے کے بعد وہی کام کرنا، نیکی والے معاملات کرنا، نیکی والے معاملات کو اپنانا، یہ ان کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے، یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔